بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب زہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے۔ گویا انتہا پسندی کسی بھی معاملے میں ہو ناظرین، وہ زہر ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی آج ہر طرح کی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ وجوہات کیا ہیں، تدارک کیسے ممکن ہے، آج بات کریں گے اس حوالے سے دین اسلام کی روشنی میں، یعنی کہ دین اسلام کی روشنی میں انتہا پسندی کی مذمت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے آپ کی جانی پہچانی اور ہر دل عزیز شخصیت، بہت ہی خوبصورت انداز تکلم، ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ عمران حبیب ضیائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آغاز یہیں سے فرمائیے کہ انتہا پسندی یا جو لفظ ہم سنتے ہیں ایکسٹریمزم، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بسم اللہ۔ شکریہ جناب آپ کا کہ سفر ہدایت کا یہ مبارک جو سفر جاری و ساری ہے، اس میں الحمدللہ ہمیں بھی حاضری کی سعادت میسر رہتی ہے۔ الحمدللہ آپ کو اور روز نیوز چینل کی انتظامیہ اور محترم سردار نیازی صاحب کو بھی بہت مبارک ہو۔ جزاک یہ اللہ۔ اتنے سال سے الحمدللہ سفر ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ ٹاپک اور موضوع ہی بڑا پیارا ہے۔ جی یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے، ان سبحان کی اللہ۔ تشریف آوری کا جو مقصد اولی ہے وہ ہدایت آگے کا نشر سفر ہے۔ کرنا، واہ واہ ہدایت کو پروموٹ کرنا ہے۔ واہ اور واہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام، وہ سارے اسی سفر ہدایت کو جاری رکھتے رہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان الحمدللہ اللہ، ہمیں بھی ان کے صدقے میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق الحمدللہ، میسر ہے۔ الحمدللہ، اور یہ سفر ہدایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یقیناً آمین، آج کا جو آپ کا ٹاپک اور موضوع ہے وہ بڑا اہم اور ضروری بھی ہے، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ ہمارے لیے فکر انگیز اور لمحہ فکریہ بھی ہے، صحیح، اس لیے کہ انتہا پسندی کا، دہشت گردی، بد امنی، قتل و غارت، جی اتنا فساد، جی، ان سارے الفاظ کا تعلق نہ اسلام سے ہو سکتا ہے واہ نہ واہ، ہی مسلمان سے ہو سکتا بہت ہے۔ اچھی، اس لیے کہ ہمارے تو دین اسلام ہے، اس کا نام ہی اسلام ہے۔ واہ واہ، ان سلامتی، الدین عند اللہ الاسلام، آہا، سلامتی والا دین ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر یہ ہے کہ مسلمان کی جو تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، واہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ اکبر، زبان اور ہاتھ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل مسلمان جسے قرار دیا، جو اس کی تعریف فرمائی، واہ، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے، تمام دنیا کے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ واہ واہ، کسی کو نہ زبان سے اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے پہنچے۔ واہ، یہ مسلمان تھا، اور دین اسلام اور امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا گیا۔ جعلناکم امۃ وسطا، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو آپ کو امت وسط بنایا، اعتدال والی، میانہ روی والی، واہ، اور اس کے اندر کوئی انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ انتہا پسندی تو اس کو کہیں گے جو حد سے تجاوز کر جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ایک سوال عرض کروں۔ جی آپ نے فرمایا نا کہ یہ فرمایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جی جی محفوظ رہیں۔ فی زمانہ جو صورتحال ہے، جس طرح کے کیسز آئے روز آپ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا تو ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ تو اس جو حدیث مبارکہ ہے یا جو فرمان ہے، اس کی روشنی میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور جو ہماری معاشرتی اس وقت صورتحال ہے، تو ہم بطور قوم، بطور مسلمان کہاں کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ افسوسناک صورتحال ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کس قدر احتیاط چاہیے تھی کہ ہم تو اشارے کے ساتھ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاتے، ہم تو زبان کے ساتھ کسی کو گالی گلوچ نہ کرتے، کسی پہ تانا زنی نہ کرتے،
زبان کے ساتھ اس پر کوئی کسی قسم کا ایسا لفظ ایسا جملہ نہ بولتے جس سے اس کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچتی، تب ہم کامل مسلمان تھے. بے شک. اور اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف اس کو نہ دیتے. لیکن آج اگر ہماری زبانیں ہی محفوظ نہیں ہے، اوروں کی بارے میں طعنہ زنی، اوروں کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ اور اشتعال انگیزی جو آج کل سوشل میڈیا پر جاری ہے، وہ تو زبان کے ذریعے سے ہو رہی ہے. جب میں یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں پڑھاتا ہوں تو شارحین حدیث نے یہاں پہ ایک سوال کیا ہوا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر مسلمان کی تعریف میں زبان کا پہلے ذکر آیا، ہاتھ کا بعد میں آیا. تو وہاں پہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں ہاتھ کی بجائے. ہاتھ تو کہیں کسی تک پہنچے گا تو نقصان دے گا، زبان تو یہ ہے کہ آپ دور سے بھی اس کو گالی گلوچ کر سکتے ہیں. اور نگاہ مصطفیٰ تو دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں سوشل میڈیا بھی ہوگا. یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پوری دنیا کو بھی اگر متون کرنا چاہیں، تانا دینا چاہیں، اذیت اور تکلیف دینا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کے دے سکتے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہو جائیں. اور انتہا پسندی کی جو آپ نے بات کی ہے وہ دین اسلام کی حقیقی روح کو، جو امن و سلامتی والی، اعتدال والی، میانہ روی والی، اس حقیقی راستے کو چھوڑ کر جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں نا، شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح. علامہ عمران حبیب ضیائی صاحب، وہ مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ تلوار کا گھاؤ جو ہے وہ اتنا گہرا اور سخت نہیں ہوتا جتنا زبان کا گھاؤ گہرا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے. اچھا، انتہا پسندی کے حوالے سے اگر دیکھیں، اور آج چونکہ اس حوالے سے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، مختلف سیمینار بھی ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کام ہمیں آج سے 8-10 سال 15 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، اب ہم اس کی طرف ہمارا دھیان گیا ہے، اب ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اب حالات کس طرح سے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی رضا بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے سفر ہدایت میں ایک بار پھر جو ہے وہ حکم فرمایا، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو سننے کو مل رہی ہے، اور آج کافی عرصے کے بعد ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور گفتگو سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں یقیناً ناظرین بھی اور ہم بھی. یہ سفر ہدایت جو ہے وہ الحمدللہ علماء کی ملاقات کا بھی ایک سبب ہے. بالکل، سفر ہدایت واقعی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ سفر ہمیشہ جاری و ساری اللہ تعالیٰ رکھے اور ہم بھی اس کا حصہ بنتے رہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کی بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ اس امت کے حوالے سے، تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تلک امتن قد خلت، اور ایک اور آیت کریم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہاری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. اور یہ بہترین امت کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں، اور اس امت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں کہ بھلائی کا ہمیشہ حکم دینا اور برائی سے روکنا. محرم کا مہینہ ہے، امام علی مقام نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور آج کے اس ٹاپک، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو امام علی مقام اسی لیے تو آپ نکلے تھے تاکہ ہر برائی کا اور ہر دہشت گردی اور ہر انتہا پسندی کا راستہ روکا جائے. امام علی مقام آپ نے اپنے خاندان کی اور سارے کنبے کی قربانی پیش کر کے یہی تو میسج دیا ہے، اس لیے کہ آپ فتنہ فساد کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے تھے. اور اس کی ایک مثال دیکھیں، آپ کی بات، آپ کا ٹائم ہے، میں قطع کلامی معاف، کہ وہ جب امام علی مقام نے حج کو عمرے میں بدلا تو کیا فرمایا آپ نے کہ مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگ بھیج دیے گئے ہیں بیت اللہ میں کہ جو میرا قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جان کے در پہ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس پاک سرزمین پر خون بہے. آپ بات کمپلیٹ کریں، پھر قبلہ یاز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل کرنا. تو
عرض یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، میں بھی عرض کروں گا کہ کسی ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور پھر فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو، بالکل جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا یا اس کی زندگی کو بچایا، اس نے سارے انسانوں کی زندگی کو بچا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت خوب جی، آپ کو میں دوبارہ شامل کروں گا۔ اس وقت ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جو کہ سابق چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، بڑی مہربانی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک اہم سوال ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب، وہ مجھے آپ سے عرض کرنا ہے۔ یہ جو شدت پسند گروہ ہیں وہ اس وقت طاقت حاصل کرتے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے رہتے ہیں جب مستند علماء کی آواز یا تو کمزور پڑ چکی ہوتی ہے، یا پھر اس طرح سے عوام تک پہنچ نہیں رہی ہوتی، یا پھر ممبر اور محراب سے جو میسیج اور پیغام جانا چاہیے وہ اس طرح سے جا نہیں رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جی، اور ایک اہم بات کی آپ نے نشاندہی فرمائی۔ تجربہ ہمیں تاریخ کا یہ بتاتا ہے کہ مسلح تحریک، شدت پسندی یا اس قسم کے جو طور طریقے ہیں، یہ علماء کے فتوے اور تحریک کے ذریعے شروع تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ علماء کے فتووں اور بیانات سے ختم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو جی، تو اب چونکہ ان کا ایک ذہن، ایک نظریہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تحریک تو ہے، علماء کرام نے ہمیشہ آئینی اور دستوری جدوجہد کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک، اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ آپ تاریخ دیکھیں تو ان علاقوں میں جہاں پہ شدت پسندی ہے، مسلح تحریکات ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، مولانا حسن جان سے لے کر اور شیخ ادریس تک، اور 70 لوگ جو تھے وہ باجوڑ کے ایک جلسے میں۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور پیغام پاکستان بہت واضح ہے کہ جس میں بہت جید علماء کے دستخط ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے، بیانیہ ہے کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن جو اس حوالے سے تھوڑا بہت میں نے جانکاری کی ہے تو وہ یہ ہے کہ شدت اور مسلح تحریکات کے ساتھ اس وقت معیشت وابستہ ہو گئی ہے۔ تو یہ معیشت کا پہلو جب آ جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ شدت پسندوں کی شناخت بن جاتی ہے، وہ باقاعدہ بھتے وصول کرتے ہیں، وہ عشر وصول کرتے ہیں، وہ جتنے بھی ٹھیکے ہیں بڑی سڑکوں کے، بلڈنگز کے، ان میں وہ باقاعدہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ تو اب ان کی معیشت اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے یقیناً بہت منظم کام کرنا ہوگا کہ اس شدت اور مسلح جو اقدامات ہیں ان سے پاکستان کو نجات دلا دی جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور سوال اور پھر اسی کے ساتھ آپ اپنا میسیج اور پیغام بھی دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ تعلیم بڑھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد ہمارے پاس وسائل بڑھے، پھر ہمارا لائف سٹائل بدلا، اس کے بعد جو انفارمیشن کی دستیابی ہے وہ بڑھی، مگر انتہا پسندی جو ہے وہ کم نہ ہو سکی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے یہ کم ہوتی، لیکن یہ چیز تو بڑھتی چلی گئی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس بڑھی ہیں، تو انتہا پسندی کم ہونی چاہیے تھی، لیکن انتہا پسندی جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی گئی۔ تو کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جن پر توجہ دے کر اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسندی اور معیشت کا ایک جوڑ بن گیا ہے۔
ٹھیک ہے. اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں آپ دیکھیں، سندھ میں، کراچی وغیرہ میں، صحیح، کہ جو انتہا پسند ہیں صحیح ان ہے. کی معیشت کی بڑھ رہی ہے، ان کے کچن کے خرچے جو ہیں، ایسے ہی ان کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں، ان کا استقبال، ان کی شناخت، اور جو امن کی بات کرتے ہیں وہ بیچارے تو اپنی اولاد کے اسکول کے فیس نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو یہ جو پہلو ہے، میرے خیال میں اس پہ بہت سنجیدہ طریقے سے غور کرنا چاہیے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ معیشت اور انتہا پسندی کا تعلق جو ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور ایسے فیصلے کیے جائیں کہ یہ فیصلے جو ہیں اس کی وجہ سے عوام کی ان تک آمد اور ان کی جو شناخت بنتی جا رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. چلیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے، جو کہ سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، اور بہت خوبصورت میسیج اور پیغام اس حوالے سے انہوں نے دیا. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، لائف سٹائل بدلا، تعلیم بڑھی اور وسائل بڑھے، اور اس کے بعد انفارمیشن کی جو دستیابی ہے وہ بڑھی، تو انتہا پسندی. اچھا، یہاں پہ ایک اور فیکٹر بھی ہے، اسے بھی آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیجیے گا کہ دیکھیں ہم بات ہی وہ کرتے ہیں، میں نے اس پر میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں بار عرض کیا ہے، اور کئی جو ہیں وہ پروگرامز ہم نے کیے ہیں اس حوالے سے. وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے، قبلہ ایاز صاحب والی، کہ لوگ اچھی بات، پازیٹیو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ بات ہی اشتعال انگیزی والی سنتے ہیں، شر پسند عناصر والی سنتے ہیں، فرقہ واریت والی سنتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے حوالے سے بھی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جس کا جی چاہتا ہے وہ منہ اٹھاتا ہے اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ منہ اٹھاتا ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس اس حوالے سے کس طرح سے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ جناب. یقیناً یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایک مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان ملک میں، جی، اور پھر دعویٰ بھی مسلمانی کا، اسلامی، اور پھر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل پاک اور اصحاب پاک، ان پاک اور بزرگ اور مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ، ایسا جملہ جو ان کی عزت اور ان کے مرتبے مقام کے خلاف ہو، ان کی شان کے خلاف ہو، یہ کس مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اور جب کہ یہ جو لوگ دہشت گردی، فتنہ فساد، قتل و غارت، انتہا پسندی میں ملوث ہیں، وہ لوگ اسی کے ذریعے ہی آگے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. اشتعال انگیزی ایسے ہی تو بڑھتی ہے نا، اشتعال انگیزی ایسی وہ ایک ہلکی سی کوئی بات کر دیتا ہے فیس بک پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پر کے پلیٹ فارم پر، تو وہ بات بڑھتی کمنٹس نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف. اب مسلمانوں کو اسی چیز میں الجھایا ہوا ہے. ہم یہ بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے کہ جس آئی ڈی سے یہ پیغام میسیج آیا ہے وہ کسی مسلمان کی بھی ہے، یا صرف نام رکھنے سے تو مسلمان نہیں ہو جائے. جو آپ کہہ رہے ہیں چیک اینڈ بیلنس، اس حوالے سے تو میں ضرور کہوں گا، لیکن اس ٹائم میں سمجھتا ہوں پہلے کی نسبت ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں. بالکل، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا. ایسے ہی اب کنٹرول کرنے کی حد تک تو وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا یہ اتنا بے لگام ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اچھا، ایک بات آپ کی عرض کروں، یہ آپ نے کہی تھی ڈاکٹر صاحب، 2020 میں جب کرونا آیا تھا، ان دنوں میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات اس حوالے سے کی تھی کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا گیا تو آنے والے وقت میں سب سے بڑا بگاڑ پیدا کرنے والی جو چیز ہے نا وہ سوشل میڈیا ہوگی. یہ آپ نے اسی کرسی پر بیٹھ کر کہا تھا. کہہ رہے ہیں، ہم نے باقاعدہ ہماری جو جماعت جلالیہ پاکستان کے پلیٹ فارم پر اسلام آباد میں بھی PNC کے اندر بھی کانفرنس افکار صوفیاء ہوتی رہی. اس میں ہمارے قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث الہائی ڈاکٹر مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بکی شریف، آپ نے بھی اس بات پہ زور دیا، یہ فیک نیوز کا جو معاملہ ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا ہے، افواہ ہے، اس کے لیے کوئی قانون سازی ہو. اور پھر ان مقدس شخصیات اور مقدس ہستیاں جو ہیں، اہل بیت طہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی عقیدت، احترام، تعظیم ہمارا ایمان ہے، ان کے لیے قانون سازی ہوئی بھی اپنی جگہ پر،
لیکن مزید جو ہے پیمرا اتھارٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے، جو الیکٹرانک میڈیا جو اس کے دائرہ کار میں جو اس کے قوانین کے مطابق جہاں جہاں بھی کوئی وائلیشن ہے اس کو فوری طور پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے۔ اور اس میں تو کل بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے نیکٹا اور ادارہ تحقیقات اسلامی کی، وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ یہ کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے ہماری نسلیں اس لیے بگڑ رہی ہیں نا، یوتھ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آسٹریلیا میں قانون بن گیا، یو کے میں حد تک پچھلے دنوں میں بن گیا، اب یہ 5-6 ریاستیں ہیں اور وہ یورپی کنٹریز کے اندر وہ قانون بن گیا کہ 15-16 سال کی عمر تک کے بچے بچیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں۔ کیا ہم پاکستان میں نہیں بنا سکتے؟ ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اور اسلام تو ہے ہی مطلب ہے کتنا حیا، کتنا احترام، تعظیم، ادب، محبت والا دین مذہب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر جو ہے نا ایک قانون سازی کی جائے جس کے نتیجے میں کم از کم اپنی آنے والی نسل کو تو محفوظ بنا سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ عمران حبیب زئی صاحب، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی۔ لیکن ہم آج دیکھیں جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، ہم اتنا ہی زیادہ تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی جی، بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو ارشاد گرامی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اصل میں یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اسلام کا ایک حسن جو ہمیں عطا کیا گیا تھا اور آج ہم نے بہت اس سے دوری اختیار کر لی ہے۔ یقیناً آج محراب و ممبر سے یہ درس تو دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر عمل ہوتا تو یقیناً یہ ایک کلیدی حیثیت ہے مسجد کے محراب اور ممبر، یعنی اس سے جو ایک پیغام جاتا ہے، اگر جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر جمعۃ المبارک میں اگر ایک محراب کے اندر ایک ممبر کے اوپر ایک مسجد سے اللہ کے گھر سے ایک خوبصورت پیغام جا رہا ہے، اور وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پیغام جا رہا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی اگر سہولت موجود ہے تو وہ کئی ہزاروں تک پہنچے گا میسج، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عمل کون کروائے گا؟ امپلیمنٹیشن جب تک عمل نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کور نہیں ہوں گی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اس کو بھی ایک محدود سطح تک رکھنا چاہیے، جس طرح کہ یورپین ممالک کا ذکر کیا، واقعی ایسی بات ہے کہ وہاں پر کم عمر جو بچے ہیں ان پر سوشل میڈیا کا استعمال بالکل ممنوع ہے۔ تو جب کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ابھی بچہ بالغ بعد میں ہوتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں پہلے ہوتا ہے، ابھی بولنا بھی نہیں صحیح سے سیکھتا تو پہلے۔ اور یقین مانے علی رضا بھائی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ جب کوئی ایسی اختلافی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی اختلافی ایسا پیغام اور میسج دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، پاپا جان ہم یہ کہتے ہیں اور فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں۔ کنفیوژن، جی، یعنی کہ جب ایک معصوم بچہ ہے، اب وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا، اس کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی تفرقہ بازی والی، تو میں آپ کو عرض کروں کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا وہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ذہن میں سوالات لے کے نہیں ہے نا بڑا ہوگا کہ بھئی یار فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، پڑھتے یہ تھے، یہ نئی بات کیا آگئی، وہ کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا۔ بالکل، اور وہ ایٹومیٹکلی اس کا ذہن ایک جب کنفیوز ہوگا تو وہ اب آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو یہ الحاد کیوں بڑھ رہا ہے؟ الحاد کی بیماری اسی لیے ہی تو بڑھ رہی ہے کہ جب ہمارے میسیجز، پیغام دین اسلام کے عین مطابق نہیں ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمیں بجائے تفرقہ بازی میں پڑھنے کے، بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے، اگر ہم خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اللہ اور اس کے رسول کا میسج آگے فارورڈ کریں تو یقین مانے سچ میں بہت برکت ہے۔ سچ تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سب سے بڑا میں
بہت سی لوگ کرامات کا ذکر کرتے ہیں، تو بالکل میں کہتا ہوں ان کی سب سے بڑی کرامت سچ ہے، بے شک جس کے سفر کے آغاز سے ہی انہوں نے جو ہے وہ ڈاکوؤں کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی، سبحان اللہ۔ سچ کی جی۔ برکتیں ہیں نا۔ ایک کلام ہے اس کے صرف 2 اشعار، اور ضرور پھر اس پڑھیں، سلسلہ ضرور کلام ماشاء کو اللہ۔ انشاءاللہ یہ اس سفر ہدایت کا یہ حصہ ہے، آپ کا کلام پڑھنا، جی اس کے روح کو تازگی ملتی ہے، بڑی الحمدللہ۔ تسکین ملتی ہے ماشاءاللہ۔ دستے دعا اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، اللہ اکبر صلی اللہ دستے دعا اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، اب ان سے لو لگاؤ بڑی دیر ہو گئی، اب ان سے لو لگاؤ بڑی دیر ہو گئی، قسمت میں گر نہیں درے اقدس کی حاضری، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ قسمت میں گر نہیں درے اقدس کی حاضری، خوابوں میں میرے آؤ بڑی دیر ہو گئی، کب تک پھروں گا نفس کی راہوں میں یا رسول، کب تک پھروں گا نفس کی راہوں میں یا رسول، اپنا مجھے بناؤ بڑی دیر ہو گئی، اپنا مجھے بناؤ بڑی دیر ہو گئی، آسی ریاض پر کبھی رحمت کی ایک نظر، آسی ریاض پر کبھی رحمت کی ایک نظر، آقا میرے اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، اب ان سے لو لگاؤ بڑی دیر ہو گئی۔ ماشاءاللہ بارک اللہ جی، بہت خوب۔ بہت آقا حضور علیہ السلام کی نظر کرم ہو، اپنا ہمیں بنائے رکھیں، آمین۔ آقا حضور کی نظر رحمت ہی نصیب رہے امت پر، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب بھی تھوڑا سا آپ تفصیل سے جی جی اور اس کی تھوڑی سی تشریح کریں
کہ اسلام جو ہے وہ 5 بنیادی امور کے تحفظ کا دین کہا جاتا ہے. اس میں عقل ہے، دین ہے، نسل ہے اور مال ہے. اور جو دین کے نام پر ان بنیادی مقاصد کو تباہ کرے، کیا وہ دین ہو سکتا ہے یا دین اسلام کی ضد ہے وہ؟ جی بسم اللہ. بہت خوب آپ نے جی، یقیناً یہ جو آپ نے 5 اشیاء اور 5 چیزیں بیان کی ہیں، ان کا تحفظ ایک بنیادی جو ہے ایک ضرورت ہے انسان کی اور کسی معاشرے کی بھی. ان کے بغیر گویا کہ کوئی انسانی معاشرہ ارتقاء پذیر نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں، جان، مال، عزت، آبرو، ان کی حفاظت جو ہے یہ اتنی اہم اور ضروری ہے. ہمارے ناظرین بھی یہ بات ظاہر سن رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا پیغام، کتنا بڑا اجتماع، اور حج کا موقع، خاص پھر 10 ذوالحج شریف کا دن. ویسے بھی ذوالحج شریف جو ہے وہ حرمت اور عزت احترام کے لحاظ سے کتنا بڑا مہینہ ہے، اور اسلام سے قبل بھی اس کی حرمت تھی، حرمت والے 4 مہینوں میں. پھر جو 10 ذوالحج شریف کا دن ہے، اس کو ہم تو اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں وڈی عید کا دن، سبحان اللہ تعالیٰ کا دن ہے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایام دنیا میں سب سے بڑا دن وہ دن ہے، یوم نار کا دن ہے نا. تو آقا حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذوالحج شریف اور مکہ مکرمہ میں آقا حضور علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا تاریخی بھی ہے، اور پھر رہتی دنیا تک اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اس اگر حجۃ الوداع کے خطبے کے تناظر میں دیکھا جائے، صحیح، کہ جو الوداعی باتیں ہوتی ہیں اختتامی طور پر، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، اور سب سے بڑے اجتماع میں آپ نے جو ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو، جان، مال، عزت و آبرو تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح ہی حرمت اور عزت والے ہیں جس طرح کے آج کے دن جو 10 ذوالحج شریف کا دن تھا، اور اس مہینے میں جو ذوالحج شریف کا مہینہ تھا، اور اس شہر میں جو حرمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے، اس مکہ مکرمہ والے حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں جس طرح یہ حرمت اور عزت والے ہیں، ایسے ہی جان، مال، عزت و آبرو بھی حرمت والے ہیں. ان کو نہ حق طور پہ جان لینا، نہ حق طور پہ مال لینا، نہ حق طور پہ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ مبارک ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. اس سے ہی دین اسلام کا حقیقی تصور اور دین اسلام کی عظمت اور شان معلوم ہوتی ہے. جہاں آج کچھ اسلام دشمن اور وطن دشمن، جو وطن دشمن ہیں ان کی بھی ساری اسی بات پہ ہی سارا زور ہے کہ وطن عزیز پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، جو بنیان مرصوص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عطا فرمائی ہے. اور پچھلے دنوں میں جو مطلب ایک بین الاقوامی طور پر جو ثالثی کا کردار، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کھٹکتی ہیں دشمنان وطن کو بھی، اور وہ اس طرح کے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، پروپیگنڈے کر کے، فیک نیوز اور طرح طرح کے لوگوں کو استعمال کر کے وہ لوگ وطن عزیز پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے سامنے ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ریاست اسلامی ریاست ہے، اور اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہے. اسلام کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا وہ پوری انسانیت کے لیے آج بھی امن و سلامتی کا پیغام ہے. فرمایا جان، مال، عزت و آبرو بھی، ہر بندے کو عزت پیاری لگتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کا خیال رکھا، یہاں تک کہ دین اسلام میں جو نان مسلم ہیں، جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جو ذمی، جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، معاہد ہیں، ان کے بارے میں بھی آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان کو بھی ناحق قتل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کرنے والے پر جنت کو حرام فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا. جو ایک ذمی کو، ایک معاہد کو، جو ایک ایگریمنٹ کے تحت اسلامی ریاست میں رہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے،
اس کی بھی جان کی حفاظت اسلام نے کی ہے. اس کے قتل کو بھی عام مسلمان کے قتل جتنا ہی رکھا ہے. اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا. اگر وہ راضی دیت پہ ہو جاتا ہے تو دیت بھی مسلمان جتنی رکھی گئی، تاکہ یہ ہے کہ یہ انسانی جان کا تحفظ یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، ان دماءکم، پہلے جان کو رکھا. تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ تمہارے اوپر حرام ہوگی. کوئی کسی کی نہ جان کو لے سکتا ہے، نہ مال کو لے سکتا ہے، نہ عزت و آبرو پہ حملہ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. علامہ عمران حبیب ضیائی صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ دین اسلام میں ہر وہ عمل یا ہر وہ کام جو ہے وہ ناجائز ہے جو معاشرے میں بگاڑ اور نقصان کا سبب بنے یا فساد پیدا کرے. لیکن آج سر عام ہمارے معاشرے میں فی زمانہ یہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ اپنی ویورشپ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے چینلز چلانے کے لیے کر رہے ہیں، اور کچھ اپنا جو ہے وہ دیہڑی لگانے کے لیے کر رہے ہیں. تو لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. فساد پیدا ہو رہا ہے، فتنہ پیدا ہو رہا ہے. تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے شرعی حکم کیا؟ جی میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ مومن جو ہے وہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ بھئی قرب قیامت آسمان سے فتنے ایسے برسیں گے جیسے کہ بارش برستی ہے. تو یہ قبلہ علی بھائی یہ فتنوں کا دور ہے، اور یقیناً ہم اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے فتنوں کو روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، اور ہمیں ان فتنوں کے سد باب کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا. اور یقیناً جو اسلام ہے، اسلام تو ہمیشہ بھائی چارے کا، امن کا، رواداری کا درس دیتا ہے. کیا بات، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں جو بندہ مومن ہے اس کی حرمت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کا ذکر کیا گیا. اور بلکہ یہاں تک نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو دیکھ کے فرمایا تھا، اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. تو اگر اس مفہوم کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ بیت اللہ شریف کی حرمت سے زیادہ کہا گیا کہ ایک مومن کی عزت ہے، تو بتائیں آج اگر ہم کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اگر کسی کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو ہم کم از کم اسے نقصان تو نہ پہنچائیں. اچھا، ہم اس کی حفاظت اگر نہیں کر سکتے. علامہ عمران حبیب ضیائی صاحب، مفتی خطیب صاحب آئے، پروگرام تھا ہمارا، موضوع اسی طرح کا کوئی موضوع تھا. وہ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، وہ کہنے لگے کہ کیا یہ باتیں علماء کو 1450 سال سے پتہ نہیں ہے؟ جب وہ مفتی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، ان کو پڑھائی نہیں جاتی؟ کہتے ہیں مفتی خطیب صاحب، کہتے ہیں ان کو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے تبھی وہ عالم بنتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو آج 1450 سال بعد جن باتوں کا پتہ ہے کہ ان پر انسان نے خاموش رہنا ہے، علماء نے کیا بولنا ہے، نہیں بولنا، خاموشی اختیار کرنی، لیکن ان کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے، ان کو کیوں بحث میں لایا جا رہا ہے؟ اصل میں علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں، وہ اصل میں چاہتی انتشار ہے. ٹھیک ہے، وہ انتشار چاہتے ہیں. اگر وہ جس طرح کہ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ کوئی ایسی پوسٹ مثال کے طور پہ اپلوڈ ہوتی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے، تو وہ اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ اس چیز کو ہوا کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں اس چیز کو. تو ہمارے مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ چیزیں کفار کی پھیلائی ہوئی ہے، ہم اسے آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اہل بیت اطہار کی کوئی بندہ گستاخی کر دیتا ہے، ہم آگے ہمارے جو ہے وہ بھولے بھالے لوگ وہ آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور اس بات کو اوپر ٹائٹل دے کر کے دیکھیں جی فلاں نے یہ گستاخی کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. بھائی یہ اس فتنے کی نشاندہی ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ فتنے آئیں گے. تو ہمیں اس کے لیے ایک مؤثر اور بہتر کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی چیزوں کو آگے پھیلانا چاہیے. بالکل صحیح ہے جی. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہی رہ گیا، اور ایک اور اہم سوال ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہے
وہ مجھے آپ سے عرض کرنا ہے. انتہا پسندی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اچھا یہ کیا صرف عسکری طاقت سے جیتی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے ہمیں ایک مضبوط فکری نظریاتی محاذ بھی ناگزیر ہے؟ اچھا یہ نظریاتی اور فکری محاذ جو ہے اسے عمل میں کس طرح لایا جائے، اسے کیسے تشکیل دیا جائے؟ ایک عام شہری، ایک عام نوجوان جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت اہم اور ضروری سوال آپ نے کیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں معاشرے کی یہ بنیادی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان ہے، سوسائٹی، معاشرہ، اس سے ہم نے اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کے سد باب کے طور پر ہم نے قوم کو، نسل نو کو نظریاتی اور فکری طور پہ تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے اسلاف صوفیاء کرام کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو حسن کردار ہے، جو ان کا پیغام امن و محبت ہے، سبحان اللہ، اس کو معاشرے میں عام کر کے ہی ہم نوجوان نسل سے انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، شدت پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. جس طرح صوفیاء کرام، بزرگان دین نے لوگوں کو اپنے قریب کیا اپنے حسن عمل سے، حسن کردار سے، پیار سے. آج معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے، اور یہ بھی میں آپ کے پروگرام میں کہوں گا، یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنی شدت پسندی اور یہ مسلح جتھے اور جو کچھ بھی آج ہماری ریاست میں نمٹ رہی ہے نا، یہ صوفی ازم سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنے صوفیاء کرام نے جو دین اسلام دیا وہی حقیقی اسلام تھا، وہ روح اسلام، وہ روح دین ہمارے اندر برقرار رہی تھی نا، تو کوئی کسی کو، ہمارے تو صوفیاء کہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا. یقین جانے صوفی جو ہوتا ہے نا، صوفی کے عمل اور کردار میں ہے کہ چونٹی کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتا، اس پر بھی پاؤں نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ قتل عام ہو جائے، فتنہ فساد ہو جائے. تو آج لہذا یہ جو آپ نے کہا فکری اور نظریاتی محاذ جو ہے قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس میں دوبارہ جو ہے نا کونوا مع الصادقین، رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سچے بندے ہیں، سچے عمل والے ہیں، سچے کردار والے ہیں نا، ان صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کا پیارا کردار، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا نا، یہ فکری نظریاتی محاذ بنانے کے لیے ہمیں نسل نو کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، یا سوسائٹی کے افراد کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو شدت پسند گروہ سے باز کریں، ان سے دور رکھیں، اپنے آپ کو صوفیاء کرام کی تعلیمات امن و محبت کی طرف لائیں. اگر صوفیاء کرام کے ساتھ اپنی تعلق نہیں جوڑتے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت نہیں بناتے، ان کے کردار کو نہیں دیکھتے، کتنے مطلب حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ہندو آتے، سکھ آتے، ایک بار آتے، وہ جس عقیدت و محبت سے ان کو لنگر پیش کرتے، کھانا پیش کرتے، وہ پہلی بار ہی کوئی مسلمان ہو جاتا، ورنہ کوئی دوسری بار آتا، کوئی تیسری بار آتا، وہ تو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے، انسان کو انسان سمجھتے. انسانیت کا جو درس ہمیں دین اسلام نے دیا، وہ صوفی نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کر دکھایا ہے. عمران حبیب ضیائی صاحب، اتنی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، تو یہ اس وقت سے زیادہ پیدا ہونا شروع ہوا جب ہم نے نوجوانوں کو، اپنے معاشرے کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بزرگان دین ہیں وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب یہ میسیج پیغام لوگوں تک گیا نا، تو وہ اصل میں جو ٹارگٹ تھا نا، وہ صحابہ اکرام کی ذات تھی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات تھی. انتہا پسندی کی طرف، انتہا پسندی کے لیے وہ ایک راستہ کھولا جا رہا تھا کہ بابے تشیع کوئی نہیں. وہ جو ایک جملہ جو چلا نا وہاں سے، تو وہ آہستہ 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 ہوتا ہوا وہ ان پاک ہستیوں تک آیا، اور پھر یہ اشتعال انگیزی پیدا ہوئی. اگر اس کو، اس فتنے کو، اس تحریک کو اسی وقت روکا جاتا، اور علماء کی شان جو ہے بزرگان دین کی، اور یہ اللہ کی شان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کی جاتی، اور ان کے جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمالات میں زیادہ ہم جو بتاتے ہیں نا کہ ان کا یہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، ان کے جو وہ کرامات ہیں وہ ڈسکس کرنے کے بجائے جو ان کے اقدامات، ان کا حسن عمل، یہ زیادہ بیان کرتے، تو شاید ابھی یہ صورتحال نہ ہوتی جو موجودہ ہے. جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ واقعی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ صوفیاء کرام کا ایک جو کردار ہے اور جو ان کا ایک
تعمیری اور ایک جو ان کا یہ خوبصورت ایک کردار تھا، ہم نے اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم نے صرف ان کی کرامات کو بیان کرنے میں زور لگایا اور صرف ان کی کرامات کی طرف ہم نے لوگوں کو بلایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو پڑھا لکھا نوجوان ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کسی کا کردار رکھا جائے، نہ کہ صرف کرامات پہ جو ہے وہ آپ انحصار کریں. میں جو پہلی بات ہے اس کو میں آگے ذرا بڑھاؤں گا کہ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ صوفیاء کرام ان کے جو ایک پیغام تھا اس سے دوری کے سبب یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. اب تفسیر قرطبی میں موجود ہے یہی جو آیت کریم ہے، کونوا مع صادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے وہاں پر یہ تفسیر کی کہ اے کونوا علی مذہب الصادقین وسبیلہم، کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مذہب اختیار کرو، ان کا راستہ اختیار کرو. اگر ہم صوفیاء کرام کے مذہب اور ان کے جو ہے وہ طور طریقے کو لے کر آگے چلیں گے تو یقیناً یہ بگاڑ معاشرے میں پیدا نہیں ہوگا. صوفیاء کرام تو یہاں تک احتیاط کرتے ہیں کہ وہ کسی کی عزت پہ بات آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل کسی کی عزت کو آپ نے پامال تو دور کی بات، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بھی نہیں کہنا. تو چہ جائے کہ اگر کسی عام بندے کے بارے میں وہ یوں منع کریں. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی ہستیاں تو بہت بلند و بالا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ ایک مقام پہ ملتا ہے کہ 2000 بندوں نے صرف آپ کا کردار دیکھ کر توبہ کر کے کلمہ دوبارہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. جو بات ہوئی ہے نا، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹ سے لینے، لیکن اس سے پہلے ایک شعر میں صرف پڑھ دوں. ضرور. صرف ایک شعر، کیونکہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اس سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں حصول برکت کے لیے. جی ماشاءاللہ ضرور پڑھیں. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے تجھے خبر شہ اینو آ، میری وجہ ہے راحت قلب و جان، ہے تجھے خبر شہ اینو آ، میری وجہ ہے راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے. بہت خوب جی ڈاکٹر صاحب. آج کا جی یہ جو موضوع ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی انسداد میں، جہاں ہمارے ریاستی حکومتی ادارے اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہر فرد کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو فرد، معاشرہ، سوسائٹی اور اقتدار، حکومت میں رہنے والے لوگ سب کے لیے مشترکہ یہ مسئلہ ہے. اس لیے کہ اس پر دین اسلام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وطن عزیز پاکستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، تو لہذا ہمیں جو ہے نا اس کے خلاف اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. جی کچھ سیکنڈ میں. جی بالکل، میں بھی یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر بندے کو اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہماری لگائی گئی ہے، ذمہ داری، ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے اور احسن طریقے سے نبھانا چاہیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو بلکہ ہر طرف اچھا پیغام، اچھا میسج. بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے اہل احباب میں عزیزوں قارب کا بہت سا خیال رکھیے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.